خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ یا مرشدی، اگر دوران نماز نمازی کچھ کھا یا پی لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم تھی تو نماز نہ ٹوٹی مگر مکروہ ہوئی۔ نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں کچھ اثر مٹھاس کا رہ گیا ہے، اس کے نگلنے سے نماز نہ ٹوٹے گی۔ منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، نماز فاسد ہو گئی۔ دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ غلبے کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا، لہذا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے، اور اگر تھوک زرد ہے تو وضو باقی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر دوران نماز قبلے سے سینہ پھر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے، یعنی نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں، یعنی مجبوراً کیا تو نہیں ٹوٹے گی۔ مثلا حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی، تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو نماز نہ ٹوٹے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے بابا جان، نمازی کس طرح اندازہ لگائے گا کہ اس کا سینہ سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھر گیا؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ یہ اس کو سیکھنا پڑے گا کہ 45 درجہ کس کو بولتے ہیں، 90 کا درجہ کس کو بولتے ہیں، 180 کا کس کو بولتے ہیں، سکھا دیجیے بابا۔ یہ خط مستقیم کہلاتا ہے 180 کا، یہ بیچ میں اس کے خط کھینچ لیا تو یہ خط مستقیم کہلاتا ہے سیدھا 180، بیچ میں جو خط کھینچ دیا یہ 90 کا اینگل بن گیا، 90 کا زاویہ۔ اس کے بیچ میں بیچوں بیچ 180 کے اور 90 کے بیچ میں یہ خط کھینچ لیا تو یہ 45 کا ہے۔ ادھر بھی دونوں کے بیچوں بیچ جو خط کھینچ لیا، لائن کھینچ لی تو یہ بھی 45 کی ہے۔ تو چاہے سیدھی طرف 45 والی لکیر کے اندر آپ رہیں یا اس طرف بھی 45 والی لائن کے اندر رہیں تو یہ کعبے کی طرف ہی کہلائیں گے آپ۔ اور اگر اس لکیر سے باہر نکل گئے یا اس لکیر سے بھی باہر، اس لکیر سے باہر نکل گئے دائیں یا بائیں کہیں سے بھی، تو اب یہ 45 سے آپ باہر ہو گئے۔ تو 45 کے اندر اگر نماز بھی پڑھے نا کعبے کے رخ، جیسے کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا ترچھا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ 45 کے اندر ہے، کیونکہ جب تک 45 کے اندر رہتا نا تب کوئی نہ کوئی حصہ اس کے وجود کا انسان کے وہ قبلہ رخ رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر ابرو بھی قبلہ رخ رہ گیا نا نماز پڑھتے پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے، تو وہ 45 کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ابرو بھی ہٹ گیا تو سمجھو کہ 45 سے قبلے کے باہر ہو گیا،
تو اب یہاں سے تو ظاہر ہمیں کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہمارے علماء کرام فقہاء اعظام رحمہم اللہ السلام نے ہمیں یہ قواعد ارشاد فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے۔ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اس کی تفصیلات آپ پڑھ لیجئے، اور یہ مسائل وہ ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قبلہ رخ کہاں تک ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نماز آدمی توڑ بیٹھے، کیونکہ بے عین ہی قبلہ رخ تو نماز دنیا میں کہیں بھی یعنی مسجد ہی نہیں ہوتی۔ خود یہ فیضان مدینہ جو ہے اس کو بھی آپ بولے ایکوریٹ 90 کے زاویے پر بالکل عین کعبے کی سیدھ میں، تو اس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ دو چار ڈگری آگے بھی یہ ہو جاتی ہیں۔ تمام مسجدیں تقریباً جو ہے یہ ہمارے ہاں بائیں طرف دو یا تین چار ڈگری دائیں طرف کعبے کے ہوتی ہیں، جو میرا اندازہ ہے۔ خود یہ فیضان مدینہ تو 45 کے تو اندر ہے نا، تو کوئی حرج نہیں، 45 کے تو بہت ہی اندر ہے، تو 2-4 ڈگری کا بھی فرق نہیں، 40 کا 44 ڈگری کا بھی حرج نہیں۔ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے۔ 45 اگر 45 درجے پورے بھی پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو 45 کے اندر ہونا چاہیے۔ سپوز یعنی کہ فرض کیجیے 45.25 تب بھی نماز ہو جائے گی، تو پورے 45 یا اس سے زیادہ ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے اینگل کا بتایا تو تقریباً لوگ جانتے ہیں، جیومیٹری کا یہ بہت آسان اینگل ہے غالباً۔ صلو علی الحبیب بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ اگر حالت نماز میں نمازی نے کوئی سانپ یا بچھو دیکھا اور اسے حالت نماز میں ہی مار دیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ یعنی 3 قدم چلا اس کو مارنے کے لیے، سانپ ادھر بھاگا ادھر بھاگا تو اس کے پیچھے بھاگا تو 3 قدم یا اس سے زیادہ بھاگا، 3 قدم بھاگتے ہی ٹوٹ گئی، زیادہ میں تو وہ ٹوٹی ہوئی میں بھاگ رہا ہے، اور 3 ضرب مارے گا تب بھی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے 2 ضرب میں مار دیا تو نہیں ٹوٹے گی، 1 ضرب میں مارا تب بھی نہیں ٹوٹے گی۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح یعنی جائز ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ پے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی، اور اگر پائے در پائے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ۔ باپا کیا اللہ اکبر درست کہنا تکبیر تحریمہ میں ہی ضروری ہے یا تکبیرات انتقال میں بھی اس کا خیال رکھا جائے گا؟ تکبیرات انتقالات میں بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یعنی اللہ یا اکبر کہا، یا با کے بعد الف بڑھایا یعنی اکبار کہا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اکثر مکبر یعنی جماعت میں امام کی تکبیرات پر زور سے تکبیریں کہہ کر آواز پہنچانے والے یہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں اور یوں اپنی اور دوسروں کی نمازیں غارت کرتے ہیں، لہذا جو ان احکام کو اچھی طرح نہ جانتا اسے مکبر نہیں بننا چاہیے۔ قراءت یا اذکار